بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے شبھ نام سے جو دیاوان اور اتنت کرپاشیل ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک بڑے مہتوپورن آن لائن پروگرام میں آپ تمام کا سواگت ہے۔ جماعت اسلامی ہند کی اور سے اس رمضان کے مہینے میں یہ پروگرام آن لائن آیوجت کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سب کا ہاردک سواگت کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج رمضان کا 10واں روزہ ہے، یعنی 10 دن ہو گئے۔ صبح 4:10 پر کچھ کھا پی لیتے ہیں، اس کا نام سحری ہے، اور شام میں 6:58 پہ تھوڑا سا کچھ لے لیتے ہیں، پھل وغیرہ، تو وہاں افطاری کہتے ہیں۔ اس طرح سے یہ روزہ اور 19 یا 20 دن تک چلتا رہے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک سائنٹیفک سمپورن جیون کی ویوستھا ہے۔ یہ کسی مانو کا سوچا ہوا دھرم نہیں ہے، بنایا ہوا دھرم نہیں ہے۔ اللہ جو سارے مانو کا سرشٹا، اس کی اور سے یہ سارے مانو کے لیے یہ دھرم آیا ہے۔ اسلام کے مول استھمب 5 ہیں۔ نمبر 1، اسے کہتے ہیں ایک اللہ پر آستھا رکھنا۔ ایسا اللہ ایشور جو سرشٹی کرتا، رچیتا، نرماتا ہے، اور جو کسی کی اولاد نہیں، سنتان، اور اس کی کوئی سنتان نہیں، اس کے ساتھ کوئی سہبھاگی کسی بھی کام میں نہیں ہے۔ سب اسی کا آدیش نردیش چل رہا ہے، سب اسی کے بندے ہیں، داس۔ دوسرا ہے مول، اس استھمب میں ایک مول بندو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سندیش واہک ہیں۔ دیکھیے، اوتار نہیں کہا، بھگوان نہیں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہا، اللہ کے دودت ہیں یا پیغمبر ہیں، سندیش پہنچانے والے۔ اس کو عربی میں اس طرح سے بتایا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میں ساکشی ہوں اللہ کے سوا کوئی پوجنیہ اپاسنیہ نہیں ہے، اور میں ساکشی ہوں کہ محمد پیس بی اپون ہم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بھائیو، دوسرا استھمب نماز ہے جو 5 بار پڑھی جاتی ہے۔ تیسرا استھمب روزہ ہے جو سال میں 1 مہینہ، رمضان کا مہینہ، چاند دیکھ کر شروع کرتے ہیں اور چاند دیکھ کر وہ سماپت ہوتا ہے، 29 دن یا 30 دن کا۔ تو اس میں اپواس، فاسٹنگ یہ ہوتا ہے۔ اور ایک استھمب ہے حج۔ تو اس پرکار سے یہ 5 استھمب ہو گئے، یعنی ایک اللہ کی ساکشی دینا، محمد اس کے پیغمبر ہیں، ماننا اس کے بندے ہیں، اور دوسرا استھمب 5 وقت کی نماز، اور تیسرا استھمب رمضان کے روزے، اور چوتھا زکوٰۃ ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے اپنی دھن سمپتی میں سے حساب کر کے نکالنا، اور جو غریب لوگ ہیں ان میں وہ دینا، ان کو پہنچانا، ان کو دینا، اور حج کرنا۔ آپ جانتے ہیں حج کے لیے مسلمان جاتے ہیں مکہ اور پھر مدینہ، وہاں سے پھر آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے، اللہ کے 2 اپکار مجھے اس وقت میں آپ کو سمجھانا ہے، بتانا بھی ہے۔ ایک اپکار یہ ہے کہ ہم اس اللہ ایشور کی اپاسنا، پرارتھنا، اس کی پوجا پاٹ کیسے کریں، یہ ہمیں طے کرنے کی آوشکتا نہیں ہے۔ ہم اپنے چنتن منن سے سوچیں یا کسی دھرم گرو سے پوچھ لیں اور کوئی راستہ، اس کا مارگ نکالیں۔ بھائیو، نہیں، یہ تو اسی اللہ ایشور کا کام تھا۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس کو کیسے یاد کریں، کس طرح سے اس کی اپاسنا کریں، کس طرح سے اس کے آگے ہم اپنا سر ڈالیں، پرارتھنا ہماری کیسی ہو، کیا ہو۔ تو بھائیو، پیغمبر دوارا یہ سب اس نے بتا دیا، یہ اس کا اپکار ہے۔ ہمیں بیٹھ کے طے کرنا نہیں ہے، ہم کریں گے تو ٹھوکر کھا جائیں گے، شیطان ہمیں بھٹکا دے گا۔ یہ اسی کی اور سے پہلے دن سے بتایا جانا چاہیے تھا کہ وہ سارے
ब्रह्मांड का जो अद्भुत ब्रह्मांड का अकेला क्रिएटर, नरिशर, सस्टेनर है, कैसे उसकी उपासना प्रार्थना होगी, कैसे जीवन में हम उसको याद रखेंगे, क्योंकि हमें जाना उसी के पास है, उसी ने हमको भेजा है और अपने पास वो बुला लेगा। दूसरी बड़ी बात भाइयों और बहनों, उपकार उसका देखिए कि उसने पूजा पद्धति बताई कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करके आओ, ज़कात निकालो, भूखों को खाना खिलाओ, परंतु वो सारी की सारी जो पूजा पद्धति, उसकी उपासना के तरीके बताए हैं, उनमें सब हमारे शरीर के लिए, हमारी इंडिविजुअल व्यक्तिगत जीवन के लिए, और जिस फैमिली में, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ के लिए इतने लाभ हैं कि अब एक एक करके परत खुलती जा रही है और एक एक करके बात मालूम हो जा रही है। तो भाइयों, आइए हम अपने बुद्धिजीवियों और धर्मगुरुओं से इस संबंध में कुछ बहुमूल्य विचारों को, उनके आदेशों को हम सुने। आज के प्रोग्राम में इसका एक सब्जेक्ट रखा गया है, फास्टिंग एंड ह्यूमन हेल्थ, फास्टिंग एंड हेल्थ, स्वास्थ्य। तो इसको बताने के लिए एक इस्लामी स्कॉलर हैं डॉक्टर सऊद आलम कासमी, और वो फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी के एक्स डीन रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में। तो उनके विचार आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। थोड़े से हैं, 10-12 मिनट का, सुनने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और दूसरे स्कॉलर हैं डॉक्टर सैयद शाहिद अली, ये चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, इनके भी कुछ विचार सामने आएंगे। और तीसरा, एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वास्थ्य के पहलू से, डॉक्टर समीउज़्ज़मा हैदराबाद, ये एक स्कॉलर भी हैं और एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं अच्छे बड़े हैदराबाद नगर के। तो ये हमें बताएंगे और किस तरह से स्वास्थ्य को ये ठीक करता है रोज़ा। तो भाइयों, मैं अपनी बात फिर दोहरा दूं, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कोई मुसलमान रोज़ा नहीं रखता। रोज़ा इसलिए रखते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, उसे याद करना है और उसका भय, तकवा, गॉड फियरिंग अपने हृदय में पैदा करना है, जो पूरे जीवन को, पूरे शरीर को, हमारे पूरे बिहेवियर को वो प्रभावित करेगा, ठीक करेगा। लेकिन उसके साथ ये सारे लाभ हमें मिल रहे हैं। स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, अंदर का जितना वेस्टेज है, वेस्ट मटेरियल अंदर जो हम जानते ही नहीं, कोई डॉक्टर भी आसानी से बता नहीं सकेगा, बहुत गहरी उसकी सारी टेस्ट होनी पड़ेगी। तो वो सारी की सारी वेस्ट 1 महीने में जल के वो सब खत्म होके रह जाता है, इंसान हर तरह से तैयार हो जाता है। तो भाइयों, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने इन विचारों को यहाँ समाप्त करना ठीक समझता हूँ। और हम अब सुनेंगे प्रोफेसर मोहम्मद सऊद आलम कासमी साहब, जैसा कि मैंने परिचय भी कराया है, फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके वो एक्स डीन रहे हैं, कई किताबों के ऑथर हैं, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, विदेश का, देश का बहुत सारे उनकी जर्नी हुए हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों में उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं। तो ये हैं डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद सऊद आलम कासमी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाइयों और बहनों, आज की गुफ्तगू में रोज़े के रूहानी और जिस्मानी असरात से मुताल्लिक़ करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जो अहकाम दिए हैं उनमें रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात और दूसरे फ़राइज़ शामिल हैं। इन फ़राइज़ में रोज़ा एक अहम इबादत है और
قرآن کریم میں یہ کہا گیا کہ روزہ مسلمانوں ہی پہ فرض نہیں کیا گیا، بلکہ مسلمانوں سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان سب پہ روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اگر آپ اس کا تجربہ کرنا چاہیں تو آپ مختلف مذاہب کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج بھی ہندو مذہب میں، جین مذہب میں، یہودی مذہب میں، عیسائی مذہب میں، یہاں تک کہ بدھ مذہب میں بھی روزے کے تصورات پائے جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ایام مختلف ہوتے ہیں، اوقات مختلف ہوتے ہیں، انداز مختلف ہوتا ہے اور طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ پچھلی قوموں میں کھانے پینے کے روزے کے علاوہ باتوں سے پرہیز کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا روزہ تھا۔ قرآن کریم نے مومنوں پہ جو روزہ فرض کیا ہے وہ اپنے جوہر اور اپنے اصل کے اعتبار سے تو وہی ہے جو تمام قوموں پہ فرض کیا گیا، لیکن اس کی ایک خاص متعین اور مکمل شکل عطا کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آدمی نہ کچھ کھائے نہ پیے اور نہ جنسی خواہشات کی تکمیل کرے اور برے کاموں سے رکا رہے۔ روزہ اصل میں انسان کی روحانی تربیت کے لیے، تقوی اور طہارت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پہ فرض کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کہتے ہیں خدا کو حاضر و ناظر جان کر برائیوں سے بچنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات پر چلنا، اس کے احکام کی پابندی کرنا، اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ روزے میں انسان دراصل اسی مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر لے۔ ساری عبادتیں ظاہری ہیں، آدمی اگر چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے، اور اگر اس میں وہ ریاکاری کرے تو کوئی دوسرا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر روزہ آپ کو ظاہر میں نظر آتا، نماز ظاہر میں نظر آتی ہے، آدمی دیکھتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے۔ حج بھی ایک ظاہری عمل ہے، آدمی دیکھتا ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہا ہے۔ زکوٰۃ بھی ایک ظاہری عمل ہے، آدمی دیکھتا ہے کہ آج دینے والا غریبوں کو پیسہ دے رہا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو ظاہری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دکھاتا ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا ہے، لیکن باتھ روم میں جا کے وہ پانی پی لیتا ہے، تو کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، خدا کہہ رہا۔ اسی لیے کہا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ خاص روحانی عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا اجر دیتا ہے۔ روحانی تربیت کے علاوہ روزہ جسمانی تربیت بھی ہے۔ آدمی جو روزہ نہیں رکھتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے، اور خاص طور سے گرمی کے دنوں میں جب 16-17 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے، تو یہ روزہ انسان کے جسم پہ برے اثرات مرتب کرتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے، جسم ناتواں ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ خیال درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ سے زیادہ انسانوں پر مہربان ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اس کی ربوبیت اور اس کی رحمت دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ترقی کرے، روحانی ترقی بھی کرے اور تمام طرح کی ترقیاں، بلندیاں اسے حاصل ہو۔ وہ کیسے یہ گوارا کر سکتا ہے کہ میرا بندہ جسمانی طور پر کمزور ہو جائے؟ رسول پاک فرماتے ہیں کہ المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف۔ طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے چاہے گا کہ اپنے بندے کو کمزور کر دے؟ حقیقت یہ ہے کہ روزہ روحانی قوت و بالغی کے ساتھ جسم کی قوت اور توانائی کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ بہت پہلے ایک ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، ڈاکٹر محمد علی البار۔ ان کا قیام جرمنی میں تھا، اور وہ ایک کرسچن فیملی میں پیئنگ گیسٹ تھے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو انہوں نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں میں روزہ رکھوں گا، آپ لوگ دن کا کھانا نہ دے کر کے ہمیں رات کا کھانا دیں اور شہری کا انتظام کر دیں۔ مالک مکان میں نے کہا کہ آپ 1 مہینہ تک مسلسل روزہ رکھیں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گے۔ ان کا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ میری فکر نہ کریں، آپ اتنا انتظام کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن ہفتے میں 1 دن جب کام کرنے والی میرے گھر میں نہیں آتی، کھانا پکانے والے کی چھٹی ہوتی ہے،
تو اس دن ہمارے لیے دقت ہوگی کہ آپ کو رات کے کھانے کا انتظام کروں گا. کوئی بات نہیں، میں انتظام کر لوں گا. بات ہو گئی. ڈاکٹر محمد علی البار یہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان آنے سے پہلے اپنا وزن ویٹ کیا، ایک کارڈ پہ جو وزن آیا اس کو احتیاط سے رکھ لیا. رمضان جب ختم ہوا تو میں نے دوبارہ اپنا وزن کیا اور میرے وزن میں کوئی کمی نہیں تھی. میں نے یہ دونوں کارڈ دکھایا مالک مکان کو، تو یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ روزہ رکھنے سے دبلے پتلے کمزور ہو جائیں گے، لیکن آخر میں جب روزہ ختم ہوا تو انہوں نے دونوں کارڈ دیکھا تو ان کو یہ کہنا پڑا کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ اپنی حکمتوں، مصلحتوں اور احکام سے زیادہ واقف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے روزے کا حکم دیا ہے وہ روزے کی حکمت سے زیادہ واقف ہے، جو یہ کہتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو یہ صرف روحانی تقوی نہیں ہے بلکہ جسم کی بھی تربیت ہے. آپ جانتے ہیں کہ زیادہ کھانا جسم کو موٹا کرتا ہے، وزن بڑھاتا ہے، لیکن یہی زیادہ کھانا بیماریوں کا سبب بھی ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک سے کم کھاؤ، یہ بیماری سے بچنے کا ذریعہ ہے. روزے میں جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے دن بھر تو اس کے جسم کے جو خلیے ہیں، جو سیلز ہیں، وہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ مچاتے ہیں اور جو زندہ اور طاقتور سیل ہیں وہ دوبارہ جسم کو نمو، افزائش اور ترقی کی طرف لے جاتے ہیں. ابھی 2016 میں جاپان کے ایک ڈاکٹر کو نوبل پرائز ملا. اور نوبل پرائز ملا کس بات پہ؟ نوبل پرائز ملا آٹوفیگی پہ. آٹوفیگی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے سیلف ایٹنگ، خود خوری، خود کو کھانا. ڈاکٹر کی تحقیق یہ تھی کہ کوئی انسان جب سال میں ایک مرتبہ 20 سے 25 دن کے لیے بھوکا رہے اور کم سے کم 12 گھنٹے بھوکا رہے، 12 سے 15 16 اوسطاً 12 گھنٹے، اس نے کہا کہ جب بھوکا رہتا ہے انسان تو جسم کے اندر جو مردہ سیل ہوتے ہیں ان کو زندہ سیل کھا جاتے ہیں، اپنی خوراک بنا لیتے ہیں. تو جسم کے زندہ سیل کو بڑھنے کے لیے، نمو پانے کے لیے مردہ سیل کو کھانا ضروری ہے. تو بھوکا رہنے سے وہ مردہ سیل زندہ سیل کھا جاتے ہیں اور پھر انسان کے اندر ری جنریٹ کرتے ہیں، اس کی توانائی کو انسان پھر طاقتور ہو کر کے ابھرتا ہے. 2016 میں اس پر نوبل پرائز دیا گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ سال بھر میں مسلمان یہی تو کرتے ہیں کہ ایک مہینے کا روزہ رکھتے ہیں اور اوسطاً کبھی 12 گھنٹے کا، کبھی 13 گھنٹے کا، کبھی 15 گھنٹے کا، یعنی جیسے جیسے موسم بدلتا ہے اسی لحاظ سے روزے کے اوقات آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. 2016 میں جو ریسرچ آئی کہ بھوکا رہنے سے انسان کے مردہ خلیے غذا بن جاتے ہیں زندہ خلیوں کی، اور زندہ خلیے نئی طاقت لے کر ابھرتے ہیں، انسان کو توانائی عطا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ قرآن کریم میں فرمایا وہ دراصل اسی حکمتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے کہ انسان روزہ رکھے. قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. جس خدا نے پیدا کیا انسان کو، کیا اسے نہیں جانتا؟ اس کی ضرورتوں سے واقف نہیں ہے، اس کی تخلیق سے واقف نہیں ہے، اس کی بیماریوں سے واقف نہیں ہے، اس کی صحت سے واقف نہیں ہے، اس کی تنزلی اور ترقی کے راز سے واقف نہیں ہے. وہ تو باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. تو جس کو پیدا کیا اس کی ضرورتوں سے کیسے واقف نہیں ہوگا؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا حکم دیتا ہے تو ان تمام حکمتوں سے باخبر ہے کہ جو انسان کی صحت کے لیے، انسان کی مرض کے لیے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے. ہم نہیں جانتے اس لیے ہمیں شبہ ہوتا ہے، ہم ان حکمتوں کو نہیں پہچانتے اس لیے ہمیں تردد ہوتا ہے، ہم ان احکام کی حکمتوں سے واقف نہیں ہیں اس لیے ہمیں تعمل ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ان پر صدق دل سے عمل کیا جائے، اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی حکمتوں کو بھی سمجھا جائے اور معنویتوں کو بھی سمجھا جائے. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصد روزے کا عطا کیا ہے وہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، خدا ترسی پیدا ہو جائے. انسان پورے سال اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے اپنے کام کرے.
एक महीना जो इंसान रोज़ा रखता है वो सिर्फ एक महीना नहीं रखता, एक महीने में वो तरबियत हासिल करता है कि वो अपने नफ्स पे कंट्रोल करे। ये सेल्फ कंट्रोल, ये ज़ब्त नफ्स इंसान को इस काबिल बना देता है कि मुश्किल हालात में वो जी सके, अपने गुस्से पे काबू कर सके, अपनी ख्वाहिशात पे काबू कर सके, अपनी पसंद और नापसंद के मेयार को सिफली और जज्बाती न बना करके खुदाई मेयार बना ले कि खुदा जो कहता है वो करे, खुदा जिस बात से रोकता है उससे रुक जाए। जब इंसान इस मकसद को पा लेता है तो दुनिया में एक महबूब और बुलंद तरीन इंसान बन जाता है जो दूसरों के लिए भी नफा बख्श होता है, अपने लिए भी मुफीद होता है और खुदा के लिए भी कारआमद होता है। तो हाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि रोज़े का मकसद रूहानी बुलंदी के साथ साथ जिस्मानी पाकीज़गी भी है, जिस्म की तत्हीर और तामीर और तरबियत भी है। लिहाजा रोज़ा हर उस शख्स को रखना चाहिए जो अपनी रूहानी बुलंदी चाहता है और जो अपने जिस्म को तवाना रखना चाहता है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे दूसरे लेक्चर देने वाले आदरणीय डॉक्टर सैयद शाहिद अली साहब, ये भी ऑथर हैं और फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ के डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ उसके चेयरमैन हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। इनके भी आर्टिकल्स छपे हैं और कुछ पुस्तकें इन्होंने भी लिखी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे टॉपिक है रोज़ा। रोज़े को अरबी में सौम कहते हैं। सौम का मतलब होता है किसी चीज़ से रुकना और उसे छोड़ देना, टू एब्स्टिनेंस फ्रॉम समथिंग। रोज़े में इंसान खुदा के हुक्म के मुताबिक और खुदा के लिए सनराइज से लेकर सनसेट तक खाना पीना छोड़ देता है, अपनी ज़रूरियात को छोड़ता है और अपनी ख्वाहिशात को छोड़ता है, इसलिए उसे रोज़ा कहा जाता है। कुरान में रोज़े को सब्र भी कहा गया। कुरान की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि सब्र करने वालों को उनकी मजदूरी बेहिसाब पूरी की जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान का महीना सब्र का महीना है और सब्र का जन्नत के सिवा कोई बदला नहीं। कुरान में अल्लाह ताला मानने वालों से कहता है कि रोज़ा ज़रूर रखो क्योंकि रोज़ा तुम्हारे लिए बेहतर है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि दुनिया में जितने भी अंबिया आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उन सब ने रोज़े के बारे में कहा। मुस्नद अहमद की एक रिवायत के मुताबिक दुनिया में 1,24,000 अंबिया आए, तो उन सब की तालीमात में रोज़ा मिलता है। यही वजह है कि दुनिया के जितने बड़े मज़ाहिब हैं, आप उनका मुताला करें तो आप पाएंगे कि उनमें किसी न किसी शक्ल में रोज़े का तस्वुर पाया जाता है। मुख्तलिफ मज़ाहिब में रोज़ों का ये पाया जाना इस बात को साबित करता है कि इसकी एक हकीकत है और ये बहुत ज़्यादा अहम है। तो इस्लाम जो आया, इस्लाम ने ऐसा नहीं कि कोई नया रोज़े का तस्वुर दिया, बल्कि पुराने मज़ाहिब में रोज़ों को जो तब्दील कर दिया गया या उसमें जो मिलावट कर दी गई, इस्लाम ने उसे दूर किया। इस्लाम ने रियायत दी लोगों के हालात के मुताबिक, यानी वो बूढ़े जो बहुत ज़्यादा बुढ़ापे की वजह से परेशान हैं या वो बीमार जो दायमी मरीज़ हैं, क्रॉनिकल डिजीज का शिकार है, तो उनको रोज़े से बिल्कुल बरी किया गया और उसके बदले वो फिदिये के तौर पे एक शख्स को एक खाना खिला सकते हैं। तो इस्लाम ने रिफॉर्म ये की कि उसमें रियायत दी, कंसेशन दी, मजबूरी और हालात की वजह से। इसी तरह जैनियों में 40 दिन का रोज़ा या कुछ के यहाँ बहुत ही छोटा रोज़ा पाया जाता है, तो इस्लाम ने उसकी मुद्दत को सही पेश किया कि ना इतना ज़्यादा हो कि लोग एलर्जिक हो जाएं, ना इतना कम हो कि कोई अफेक्ट ही ना आए। तो इसीलिए इस्लाम में सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक का अरसा है रोज़ा का। अब एक बात यह है कि रोज़े के बेनिफिट्स क्या हैं, आखिर कौन कौन से फ़ायदे हैं जो इंसान को रोज़ा रखने से मिलते हैं। देखिए, एक उसूल ये समझने का है कि हर वो काम जिसके ना करने से इंसान को नुकसान हो, खुदा ने उसे फर्ज कहा। हर वो काम जिसके करने से इंसान को नुकसान हो, खुदा ने उसे हराम कहा। तो ये खुदा की रहमत है कि उसने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। अगर कोई काम जिसका करना इंतहाई ज़रूरी था तो खुदा ने उसको अपने से मंसूब किया कि इससे कंपलसरी है, हालांकि इसका फ़ायदा खुदा को कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ इंसान को खुद ही मिलेगा। तो ये कैसा उसूल है जो इबादत में हमें नज़र आता है। तो रोज़े के बेनिफिट्स ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनल हैं। सबसे अहम बात यह कि रोज़ा इसलिए रखना चाहिए क्योंकि खुदा का हुक्म है।
عبادت کا مقصد ہوتا ہے خدا کے حکم کو پورا کرنا، نہ کہ یہ کہ دوسرے فائدے دیکھ کر کیا جائے. لیکن خدا کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جس میں کرنے والے کا خود کا فائدہ نہ ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے ایفیکٹ آتے ہیں، روزے کے ایفیکٹ ہیلتھ پر آتے ہیں، انسانی سائیکلوجی پر آتے ہیں، انسانی سوسائٹی پر آتے ہیں، انسانی نفسیات پر آتے ہیں. تو روزہ ان ساری چیزوں پر اثر رکھتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہیلتھ کو ہم دیکھیں، ہیلتھ کسے کہتے ہیں؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہیلتھ کی جو ڈیفینیشن دی وہ تھی دا آپٹیمم لیول آف فزیکل، مینٹل، psychological and spiritual well-being and not merely the absence of disease. یعنی انسان کے اندر اگر یعنی جسمانی طور پہ، نفسیاتی طور پہ اور روحانی طور پہ اگر وہ آپٹیمم لیول یعنی مناسب مقدار نہیں رکھتا تو وہ ہیلدی نہیں ہے. بیماری کا نہ ہونا صرف ہیلدی ہونے کو ثابت نہیں کرتا، بلکہ اس کی دوسری حالتیں بھی ٹھیک ہونی چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ ہماری ہیلتھ پہ بہت ڈائریکٹ اثر ڈالتا ہے. بایو کیمسٹری میں کچھ ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں. ایک ایکسپیریمنٹس کیا جاتا ہے کڈنی کے فنکشن چیک کرنے کے لیے. چوہوں پر ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے. کچھ دنوں تک چوہوں کو صرف کھانا اور پانی دونوں چیزیں دی جاتی ہیں. پھر ان دنوں کے بعد انہیں کاٹ کر ان کی کڈنی نکال کر اس کا اسیسمنٹ کیا جاتا ہے. ایک دوسری سٹیج ہوتی ہے جس میں خاص دنوں تک صرف انہیں کھانا ہی کھانا دیا جاتا ہے. پھر انہیں کاٹ کر کڈنی نکال کر اس کا اسیسمنٹ کیا جاتا ہے. ایک تیسری سٹیج ہوتی ہے کہ انہیں صرف پانی ہی پانی دیا جاتا ہے. پھر اسے ان کی کڈنی نکال کر اس کا اسیسمنٹ کیا جاتا ہے. تو اس میں ایک چوتھی سٹیج ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اسلامک فاسٹنگ، کہ چوہوں کو افطار کے ٹائم کھانا دیا جاتا ہے اور سحری کے ٹائم کھانا دیا جاتا ہے، اور پھر انہیں ان دنوں کے بعد کاٹ کر ان کی کڈنی نکالی جاتی ہے اور ایسیس کیا جاتا ہے. تو ان چاروں سچویشن میں سے پایا گیا کہ اسلامک فاسٹنگ کی جو سچویشن ہے اس میں سب سے اچھے فنکشن ہے انسانی کڈنی کے. اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ روزے کا انسانی صحت پہ کتنا اچھا اثر پڑتا ہے. اب دیکھیے، آپ کے لیے بات بڑی عجیب ہوگی کہ روزہ جو ہے انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جاندار بھی روزہ رکھتے ہیں، پیڑ پودے بھی روزہ رکھتے ہیں. مثلا جیسے ونٹر ہائبرنیشن، سردیوں کے زمانے کی نیند. ہم دیکھتے ہیں ٹھنڈے علاقے جو کہ بہت زیادہ برف سے ڈھکے رہتے ہیں، وہاں پہ جو جاندار ہوتے ہیں، جانور ہوں، سانپ ہوں، پرندے ہوں، کئی مہینے کی نیند لیتے ہیں. جیسے کہ پولر بیئر، اس نیند کو کہا جاتا ہے ہائبرنیشن، یعنی وہ نیند جس میں وہ روزہ رکھتے ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں. تو یہ چیز تمام کولڈ بلڈ اینیملز میں پائی جاتی ہے. لیکن جب وہ مدت گزر جاتی ہے جو ہفتوں پر، مہینوں پر مبنی ہوتی ہے، تو اس کے بعد سانپ اپنی کیچلی بدلتا ہے اور نیا چمڑا پیدا ہوتا ہے. اسی طرح جو جاندار ہیں ان کے اندر نئی طاقت آتی ہے اور نر مادہ میں ملنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. میٹنگ سیزن شروع ہوتا ہے، باہر کا سیزن شروع ہوتا ہے اور نسل بڑھتی ہے. تو روزہ جو ہے وہ اینیملز میں ہے مگر کمپلسری ہے، ان کے سامنے آپشن نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ کبھی غور کریں کہ بکرا، بلی، کتا جب ان کا پیٹ خراب ہو جائے، انہیں لوز موشن آ رہے ہو تو وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ بھی ایک طرح کا روزہ ہوتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پیڑ پودے، ایک سیزن ہوتا ہے آٹم، پتجھڑ کا سیزن. پتجھڑ کا سیزن کیا ہے؟ پتجھڑ کا سیزن درختوں کا روزہ ہے. اس سیزن میں وہ والنٹری طور پہ اپنی مرضی سے زمین سے اپنی غذا لینا چھوڑ دیتے ہیں، جس کا اثر ان پر یہ ہوتا ہے کہ جب پتجھڑ ختم ہوتا ہے اور باہر کا سیزن شروع ہوتا ہے تو نئے پتے پیدا ہوتے ہیں، نئے پھول پیدا ہوتے ہیں، نئے پھل پیدا ہوتے ہیں اور دوبارہ سے درخت میں جوانی آ جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ جانور پر روزے کا کتنا اچھا اثر پڑا اور پیڑ پودوں پر روزے کا کتنا اچھا اثر پڑا. تو یہ ہیلتھ پر روزے کے جو اثرات ہیں وہ بڑے غیر معمولی ہیں. انسانی ہیلتھ پر اس کے بڑے اچھے اثر پڑتے ہیں. اسی طرح ہیومن سائیکلوجی کہ انسانی نفسیات پر روزے کا کیا اثر پڑتا ہے. دیکھیے، جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں انسانی نفسیات کو تو پاتے ہیں کہ انسان کے اندر 3 جذبے ایسے ہیں جو بہت ہی مشکل پائے جاتے ہیں، جیسے غصہ، جیسے خواہش ڈیزائرز، اور جیسے لالچ. جو زیادہ تر کرائم ہوتے ہیں وہ لالچ کی وجہ سے ہوتے ہیں. بہت سارے کرائم غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو انسان کے یہ جذبے ایسے ہیں کہ اگر انسان یا تو انہیں کنٹرول کرے، نہیں تو یہ جذبے انسان کو کنٹرول کرتے ہیں اور انسان برے کام کرتا ہے اور مصیبت میں پھنس جاتا ہے. تو انسان جب روزہ رکھتا ہے
تو وہ بھوک کو کنٹرول کرتا ہے. جو آدمی بھوک کو کنٹرول کر لے وہ ان 3 چیزوں کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے. تو نفسیات پہ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا لیول آف کنٹرول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر ول پاور مضبوط ہوتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ جب میں جائز چیزیں چھوڑ سکتا ہوں، کھانا پانی، تو میں ناجائز چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتا. تو ایک طرح سے روزہ جو ہے اس کے لیے سیلف ڈسپلین کی ٹریننگ کے طور پر سامنے آتا ہے. اسی طرح انسان کا ٹالرنس کا لیول بڑھ جاتا ہے. وہ انچاہی چیزوں کو، پسند نہ آنے والی چیزوں کو آسانی سے برداشت کر سکتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ انسان کے سیکریفائس کے لیول کو بڑھاتا ہے، کہ انسان ان ساری برائیوں کو، ان ڈیزائرز کو، ان نیسیسٹیز کو چھوڑ دیتا ہے جن سے خدا نے منع کیا. تو کل ملا کر روزہ جو ہے وہ انسان کو منیمم چیزوں کے ساتھ جینا سکھاتا ہے. اسی طرح روزے میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ کمپیریزن بھی کرتا ہے، کہ سماج کے وہ طبقے جن کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہیں لیکن میرے پاس یہ چیزیں ہیں، تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو اسی طرح روزے کا جو اثر ہے وہ سوسائٹی پہ بہت اچھا پڑتا ہے. انسان کی سیلفشنس کم ہوتی ہے، وہ دوسرے کی بھوک کو محسوس کرتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاندی کا چمچہ لے کے پیدا ہوتے ہیں کہ جو جانتے ہی نہیں غریبی کیا چیز ہے. تو روزہ ایک ایسی ٹریننگ ہے جو انہیں غریب کی بھوک کا احساس دلاتی ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باقی کے 11 مہینے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. یعنی ان کے اندر سیلفشنس کم ہوتی ہے اور ویل وشنگ کا جذبہ بڑھتا ہے. تو روزہ جو ہے وہ انسان کے اندر خیرخواہی کے جذبے کو فروغ دیتا ہے. اسی طرح روزے کے اسپریچولیٹی پہ بڑے اچھے اثر پڑتے ہیں، یعنی انسان کی روحانیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. فلسفے میں اس کو کچھ اس طرح ڈسکس کیا جاتا ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ اس دنیا میں پیدا ہوا تو اس کا جھکاؤ جو ہے جسم کا وہ زمین کی طرف ہے. اس میں بیسلی فیچرز ہیں، انتقام، بدلہ، نفرت، پاور. لیکن انسان کی روح جو ہے وہ اوپر سے آئی تو اس کے اندر اینجلک فیچرز ہیں، معاف کرنا، دوستی، ہمدردی، رحمت، تعاون. تو انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھ دی گئی، باڈی اور اسپرٹ. لیکن دونوں کا جو کھچاؤ ہے وہ ایک کا اوپر کی طرف ہے، ایک کا نیچے کی طرف ہے. نتیجے کے طور پہ 3 سچویشن پیدا ہوتی ہے. باڈی اوور پاور اسپرٹ، کہ باڈی جو ہے جسمانی خصوصیات روحانی خصوصیات پر حاوی ہو جائیں تو انسان میٹریلسٹک لائف گزارتا ہے، یعنی بالکل وہ میٹریلزم کی طرف چلا جاتا ہے. اس کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، میدا اور مادہ کھانا، اور اس کی زندگی ڈائننگ ٹیبل سے باتھ روم تک محدود ہو کے رہ جاتی ہے. لیکن ایک دوسرا ایکسٹریم ہے جب اسپرٹ اوور پاورز باڈی، یعنی روحانی خصوصیات جسمانی خصوصیات پر حاوی ہو جائیں تو انسان موناسٹک لائف گزارتا ہے، رہبانیت کی طرف وہ بڑھنے لگتا ہے اور سنیاس لے لیتا ہے، دنیا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ دونوں ایکسٹریم ہے. تو روزہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو تیسرے آپشن کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، یعنی بیلنس بٹوین باڈی اینڈ اسپرٹ. تو روزے کے ذریعے انسان کی روحانیت کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے جسم کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے. تو روزے کا ایک فائدہ یہ کہ انسان کی پرسنالٹی میں بیلنس پیدا ہوتا ہے. نہ تو وہ اس ایکسٹریم پر ہوتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو، قرآن میں کہا گیا، جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، یعنی ڈیزائرز کا ایک اس نے پلٹ تیار کیا، پوری ایکٹیویٹی اس کی یہی ہے کہ اس کو پورا کرتا رہے. تو روزہ جو ہے وہ رہبانیت سے بچاتا ہے اور وہ مادیت سے بچاتا ہے، یعنی اس زندگی میں توازن پیدا کرتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر چیز پر زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. یعنی ہر چیز کو پاک کرنے کے لیے ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کو پاک کرنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ روزہ ہے، یعنی جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. تو روزے جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں رکھے گئے. روزے 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک روزہ وہ جو obligatory ہے رمضان کے مہینے کا، جو کہ کمپلسری ہے. ایک روزہ وہ جو نفل روزے ہیں، یعنی مہینے میں 3 روزے رکھنا یا ایک دن بیچ کر کے روزے رکھنا، وہ نفل روزے. ایک تیسرے روزے وہ ہوتے ہیں جو فدیے کے روزے ہوتے ہیں، کہ آپ حج میں کوئی غلطی ہو جائے آپ روزہ رکھیں، یا کوئی گناہ ہو جائے اس کے عوض آپ روزہ رکھیں. تو روزے جو ہیں رمضان کے مہینے میں رکھے گئے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ایک رات آتی ہے جس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر، شب قدر. تو قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ سے شب قدر میں آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور آسمان دنیا میں بیت العزہ میں رکھا گیا. پھر وہاں سے 23 سال تک حسب حال نازل ہوتا رہا.
اس لیے شب قدر کی جو عبادت ہے وہ بہت اہم مانی جاتی ہے، جو آخری کی 10 طاق راتوں میں سے ہے، جیسے 21، 23، 25، 27، 29۔ تو اس دن اس رات عبادت کرنا بہت زیادہ اجر کا سبب بنتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کو توبہ کا مہینہ کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں کہا گیا نبی التوبہ، یعنی توبہ کرنے والا نبی۔ تو توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، ایک غلط حالت سے صحیح حالت کی طرف، اور صحیح حالت سے اور زیادہ صحیح حالت کی طرف۔ تو رمضان ایک ایسا موقع ہے جس کو ہمیں یعنی جس میں ہمیں میکسیمم خدا کے سامنے خدا کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ روزے انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کی وجہ بنیں گے۔ اور تیسرے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ڈاکٹر سمیع الزماں صاحب، حیدرآباد۔ Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I will introduce myself. I am Dr. Muhammad Samiu Zaman, cardiologist and specialist physician from Hyderabad. You might be knowing that this is the holy month of Ramadan according to the Islamic calendar, and Muslims all over the world observe fasting from morning to evening, whole month. So, being a doctor, I am asked to give some brief introduction and some details of health benefits of fasting. But first of all, before giving the health benefits of fasting, I'll tell you something about why Muslims fast this month. It is made mandatory for Muslims to observe fasting whole the month in the holy book of Creator Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Majid, and to obey the order of Almighty, we observe fasting because God Almighty wants to test us whether we obey His orders and we abstain from food and bodily demands and control ourselves for the sake of the order of Almighty. So basically it is to follow the order of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala, but not only we'll get that benefit, but fasting has so many health benefits also, which might be called as a byproduct of fasting. It is a refresher course or a training for Muslim community for whole the year, like a crash course, a training course for 1 month. They not only abstain themselves from food and water and bodily needs, but also they abstain from so many evils like telling lies, cheating others, hurting others' sentiments, this and that. So many things are there, we abstain from that. So it is a training course for coming 11 months. So every year for full month we go through this training course. Coming to the topic, what are the health benefits of fasting? First of all, I'll give the benefits over our digestive system. As we know, for whole 11 months we take food, regular food, junk food, this and that, from morning to evening. So there is no rest to our digestive system. Our digestive system and our glands secreting the digestive enzymes are continuously working all the day. But in this month, when we fast for complete 1 month, there is complete almost 12 hours, 12 to 14 hours rest to our digestive system and our secretory glands. So there is a time for relaxation and taking rest by this our digestive system and our secretory glands which secrete digestive enzymes. And digestive system sheds its internal
covering the membrane, which is called as epithelial membrane, and it is continuously excretes through our feces. And in this holy month of Ramadan, when we fast for 1 month, there will be repair of our digestive system, because in other days we take spicy foods, chili, this and that, junk foods. Due to that, we'll get acidity and a burden over digestive glands, and there can be some peptic ulcers, this and that. So all those things get repaired during this 1 month fasting, and we lose weight, especially the belly fat. But the condition is, during fasting, the people should not take spicy foods, chili foods, this and that, which cause damage to digestive system. If we take care of that, then the benefits will be more. Coming to neurological system and our psychiatric system, the researchers have found that fasting has a good effect over nervous system. The nerve degeneration which occurs in other days, during the fasting period, the nerve regeneration occurs, and due to that, the cognitive function, that is our wisdom, also improves. Which is, generally it is tested, it is experimented in animal modules, where the regeneration of the nerve cells are seen, but it may be same thing happening in human beings also. It boosts the brain function, and it prevents neurodegenerative disorders. It has been found in researches during fasting. Whatever I am telling, it is not just like that. You can refer the literature, books, and the internet postings and publishings which are there about these beneficial effects of fasting. Fasting not only has good effect on our nervous system and our psychological system. Psychological system means when a person fasts, especially during the Ramzan, Muslims, they go on thinking that we should not take food. If you take food or water or something, some superpower, some supernatural power, that is Almighty, is watching us, and will be rewarded in our coming life, that is our life after death. So this kind of thinking improves depression and faith in supernatural power, that is God. And the fasting, especially in the month of Ramadan, it is told by Almighty Allah, written in Quran, that our past sins will be forgiven. So this also has a beneficial effect, a positive impact on our psychiatric system, our psychology. So a person who has did so many sins and so many mistakes in past days, during Ramadan, if he fasts for 1 month, so because he is told that his past sins will be forgiven, so it has positive effect on our psychology, and we become optimistic towards life. Fasting also has been seen that due to fasting, the aging process, it slows down, and the longevity of our age, our duration of age also improves. It has been seen in persons who fast intermittently. The good effects and beneficial effects on our heart and circulatory system during fasting, it is documented that especially triglycerides, a kind of cholesterol, it is reduced. Not only triglycerides, but LDL also get reduced.
LDL means low density lipoprotein. These are the smallest particles of lipids or cholesterol or fat, which are deposited into the arteries, especially the coronary arteries, which causes heart attack and other cardiac diseases. So control of lipids and cholesterol and fats, it has good effect on our heart and circulatory system. The chances of getting heart attack and coronary artery disease are reduced by this habit of fasting. Not only the month of Ramadan, if as our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to fast every month 3 to 4 days, every week 1 or 2 days, so he used to fast. So according to following him, Muslims also, some of the Muslims, they fast every month also 2 to 3 days in a month or 1 or 2 days in a week. That also has a good effect on control of blood pressure, triglycerides, low density lipoproteins, cholesterol, and all type of cholesterols are controlled by fasting. Thereby it results in a healthy heart. The chances of getting heart attack and coronary artery disease are reduced, and even healthy persons, even also the diseased persons who have coronary artery disease, they will get benefited with this the fasting of for full 1 month. So I permit all the persons who are suffering from heart disease, they can go for fasting if they can tolerate, and if their doctors permit them, but depending upon their personal condition. Even diabetic persons also, fasting has very good effect in controlling diabetes and in preventing developing diabetes, that is generally called as sugar disease. Because in all the days we take food continuously now and then, so the food which we take, it is converted into simple sugar in our body, and if the blood sugar level increases in our body, our pancreas, endocrine gland, it secretes insulin. So insulin converts the sugar in the body to glycogen, which is stored in liver. But in fasting, this glycogen deposition in the liver, it is released again. Because of fasting, the blood sugar decreases. So the hormone called glucagon, it has its effect on its effect on liver, glucagon, and it converts glycogen into simple sugar. So the stored sugar in our liver, it gets converted into simple sugar. So our deposition of sugar in our liver also decreases in fasting. Thereby so many other repair will occur in liver and other organs. Generally in diabetic patients, sugar patients, there is insulin resistance. Insulin resistance, that means because of the increased level of insulin in the body, the tissues become resistant to its effect. But during fasting, the release of insulin is reduced, so the insulin resistance of our body improves and the condition of diabetes gets better. So I permit, and so many doctors can permit the diabetic patients to go for fasting if their blood sugar is maintained well and it is not going up and down. They can fast. It has a good effect over their control of the blood sugar and diabetes. Researchers have also proved that fasting decreases inflammation in our body. It is indicated by decreased in inflammatory markers. Inflammation results in so many diseases like coronary artery disease, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, and neurodegenerative disorders, paralysis, and so many diseases it may cause, especially the coronary artery disease and heart attack. So when inflammation in our body decreases due to fasting, the chances of developing these diseases also decrease. Growth hormone increases
and insulin secretion decreases. If the growth hormone increases in fasting, it results in increased metabolism and tissue repair, and uh, muscle strength also increases. Fasting is also shown to decrease the chances of developing cancer, because in the labs the scientists have found that the cancerous cells, if they are depleted, if they are supplied less sugar, less glucose, these cells start getting destroyed, and division also decreases. So if a person wants that cancer should not come to him, he may go for fasting, because fasting has been shown to decrease the chances of uh, cancer. And also the persons who get chemotherapy, the cancer patients who are getting chemotherapy, if they go for fasting, if their doctors permit and they go for fasting, the effect of chemotherapy also increases. In some of the lab experiments, it has been shown that fasting has some effect like chemotherapy treatment. So these are some of the benefits which are seen by this fasting. So not only Muslims, I request all our countrymen to go to observe fasting now and then in a week, like they call upavasam. So but complete abstinence from food and fluids is better compared to taking junk foods and other things in place of meals. So I request to obtain this beneficial effects of fasting to all my countrymen, our brothers and sisters of all religions, to think about going for fasting now and then. Thank you for patient listening. Thank you one and all once again. भाइयों और बहनों, मैं आपसे विदाई लेता हूं और आशा करता हूं कि आज के इस छोटे से प्रोग्राम में ये 10-12 मिनट की ये लेक्चर्स हैं छोटे छोटे, हम इनसे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि हमें वो सद्बुद्धि दे और उसकी इच्छा को पूरा करने की शक्ति दे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।